آج کا ہمارا موضوع ہے مشرکوں کا آپریشن۔ ہم اللہ کے پاک کلام میں سے اس کی وضاحت کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مقدس کلام میں مشرکوں کا آپریشن کیسے کیا۔ سورۃ یونس 11واں سپارہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِّبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ۔ اس سے زیادہ ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے یا اللہ کے آیتوں کو جھوٹا سمجھتا ہے۔ ایسے مجرموں کی کوئی فلاح نہیں ہے، کیونکہ مشرک سے زیادہ کوئی جھوٹا نہیں ہوتا ہے۔ وہ اللہ پر بھی جھوٹ باندھتا ہے اور ہر بات میں جھوٹ کا سہارا لیتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی شروعات اس آیت سے کی ہے کہ آیت نمبر 17 سورۃ یونس 11واں سپارہ۔ اس کے بعد جو آپریشن کیا ہے وہ ہے آیت نمبر 18۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ۔ جن کی بھی یہ عبادت کرتے ہیں نا، یہ نہ ان کو نفع دے سکتے ہیں نہ ان کو نقصان، نہ ان کے سے نقصان دور کر سکتے ہیں نہ اس کو نفع پہنچا سکتے ہیں۔ اس کا مثال ایسے ہے کہ ایک بندہ کسی جگہ کھڑا ہے، وہاں اس کے داتا کی قبر ہے، اس کے مشکل کشا کی قبر ہے، اسے گنج بخش کی قبر ہے، اسے داتا کی قبر ہے۔ اب وہ کھڑا ہے، سامنے سے ایک ڈاکو آ رہا ہے اور نزدیک ایک پولیس آفیسر ہتھیاروں سے کھڑا ہے۔ اب بتاؤ وہ کس کو بلائے گا؟ جس کو وہ مددگار سمجھتا ہے وہ قبر والوں اس کو بلائے گا یا اس پولیس آفیسر کو بلائے گا؟ یقیناً یہی جواب ہوگا کہ وہ پولیس آفیسر کو ہی بلائے گا، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ ہمیں بچا نہیں سکتے ہیں اس کام سے۔ حالانکہ پولیس والے کا شان کم ہے، کہاں اللہ کے ولیوں کا شان، کہاں اللہ کے بزرگوں کا شان، کہاں پولیس والے کا، لیکن پھر بھی پولیس والے سے مدد لے گا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ یہ میرا سہارا بنے گا، یہی مجھے اس ڈاکو سے بچائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ جن کی عبادت کرتے ہیں نا، جن کو سمجھتے ہیں نا، یہ ان کا کوئی نفع نقصان نہیں کر سکتے، نہ اس کو فائدہ دے سکتے ہیں، نہ کسی سے بچا سکتے۔ لیکن وہ کیا کہتے ہیں وَيَقُولُونَ هَٰؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ۔ مگر وہ کہتے ہیں یہ جو ہے نا، ہم اس کو سفارش ہیں، یہ ہمارے اللہ کے پاس یہ سفارش کریں گے، کیونکہ چور جب چوری کرتا ہے نا تو اس کا پہلے تو اپنا سفارشی ڈھونڈتا ہے، جب سفارشی ہوتے ہیں اس کے بعد وہ چوری کرتا ہے، نہیں تو اس کی مجال نہیں ہے کہ کوئی چوری کرے، ڈکیتی کرے، کیونکہ اس کے سفارشی کھڑے ہوتے ہیں اس کو چھڑانے والے۔ تو مشرک جو بے حیائی برائی کرتا ہے نا، ساری چیزیں کرتا ہے، ان کا یہ ہوتا ہے کہ ہمارے یہ سفارشی کھڑے ہیں، ہمیں بچائیں گے، ہم جھوٹ بول رہے ہیں یہ بچائیں گے، ہم بےمانی کر رہے ہیں، ملاوٹ کر رہے ہیں، بے انصافی کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، ستم کر رہے ہیں، ہم جو بھی سود کھا رہے ہیں، ہم سر عام فحاشی کر رہے ہیں، ہم سر عام رشوت لے رہے ہیں، کیونکہ یہ ہمارے سفارشی بیٹھے ہیں۔ تو مشرک جب
کرتا ہے تو کسی کو سہارا بنا کر کرتا ہے، تو وہ کہتے تھے کہ ہاؤلائی شفعاؤنا عند اللہ، یہ ہمارا اللہ کے پاس سفارشی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل اتنبئون اللہ بما لا یعلم فی السماوات والارض سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ کیونکہ سفارش یہ پاکا دیتے ہیں کہ ایس پی کے پاس جاؤ تو پہلے نیچے تو ایس پی کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ اس نے چوری کی ہے یا نہیں کی ہے، وہ سفارش اپنا لے کر جائے گا یا اپنے ڈاٹ سے اس کو چھڑائے گا، ایس پی ڈرے گا اس سے کہ نہیں چھوڑوں گا تو یہ مجھے بھی کرے گا، یا وہ ایس پی کو اچھا پتہ ہے تو ایس پی کو کہے گا نہیں اس نے چوری نہیں کی ہے۔ اگر ایس پی آنیسٹ ہو تو کسی کی طاقت نہیں ہے کہ اس کے پاس چور کی سفارش کے لیے جائے کہ اس نے چوری کی ہے اس کو چھوڑ، اس کو پتہ ہے۔ تو کائنات سے رب سے زیادہ کوئی آنیسٹ نہیں ہے، اللہ کے محبوب سے زیادہ کوئی آنیسٹ نہیں ہے۔ تو دوسری بات یہ، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ مجھے وہ بات بتاتے ہیں جو میں زمین اور آسمان کی چیز نہیں جانتا ہوں، میں تو ہر چیز جانتا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ مجرم کون ہے، گناہگار کون ہے، مشرک کون ہے، بے ایمان کون ہے۔ کسی کی مجال یہ بھی نہیں ہے کہ اپنے باپ یا بیٹے کی سفارش کرے۔ نوح نے صرف بیٹے کی سفارش کی تو اللہ نے کہا خبردار کسی کی سفارش نہیں کر، میرے پاس کسی کی سفارش نہیں چل۔ تو بہت سارے ایسے مثال ہیں لیکن ٹائم نہیں ہے، تو میرے بھائی کم سے کم ہم اندازہ کرے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے دیکھو کیسے ہم سے شرک کرتے ہیں، میں تو ان شرک سے بہت اوپر ہوں جو یہ شرک کرتے ہیں۔ تو یہ مشرکوں کا آپریشن اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ سفارشی بنا کر اور بے حیاں بھی سرعام کرتے ہیں، بے انصافی ہر چیز اس کے وجہ سے ہوتی ہے دنیا میں جب بندہ سفارشی ڈھونڈتا ہے۔